السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا خادم فقیر محمد کلیم حنفی رضوی قصر ابو حنیفہ کرلا ویسٹ ممبئی سے عرض کر رہا ہوں، اور آپ سب کو یہ اطلاع دیتے ہوئے بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ 16 مارچ 2021 یعنی 2 شعبان المعظم ہجری 1442 کو عالم اسلام کی مایہ ناز شخصیت حضرات صحابہ کرام کا عکس جمیل، وہ ذات کہ قرآن پاک میں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ عطا فرمایا ہے سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 3 میں، اور بخاری مسلم جو قرآن کریم کے بعد سب سے بڑی کتابیں ہیں، اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ذات کی بشارت عطا فرمائی ہے، خلیفہ چہارم مولائے کائنات علی المرتضیٰ شر خدا مشکل کشا داماد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جس ذات کے لیے دعا فرمائی، ان کے علم میں برکت کے لیے، عمل میں برکت کے لیے، یعنی وہ عظیم ہستی امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ سراج المحدثین، یعنی سیدنا سرکار امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت ابن زوطا کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 1292 سالہ عرس پاک منایا جائے گا۔ ہم اہل سنت و جماعت دنیا کے کسی خطے میں، کسی کونے، کسی گوشے، کسی شوشے میں رہیں، اپنے بزرگوں سے وابستہ رہتے ہیں۔ یہی ہمارے ایمان و عقیدے کی سلامتی کا سبب بنتا ہے۔ ہم تو ماشاءاللہ بعد والے بزرگوں کی بھی یادیں زور و شور سے مناتے ہیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ کی تو بدرجہ اتم منائی جانی چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے عوام الناس کا ایک بڑا طبقہ ناواقف ہے، لیکن الحمدللہ دھیرے دھیرے لوگ واقف ہو رہے ہیں۔ 2 شعبان المعظم کا دن جب آئے تو آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ گھروں میں فاتحہ خوانی کرے، مساجد میں اصالہ ثواب کرے۔ جتنے مدارس ہیں ہندوستان میں، ہر مدرسے میں ضرور بالضرور امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے قرآن خوانی اصالہ ثواب ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر امام اعظم نہ ہوتے تو وہ کتابیں ہی نہ ہوتی جس سے عالم بنتے ہیں، جس سے مفتی بنتے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے قاری بنتے ہیں، جس سے آپ محقق مدقق بنتے ہیں، تو وہ امام اعظم کا احسان عظیم ہے۔ تو چونکہ علماء پہ جس کا احسان ہو تو ظاہر سی بات ہے عوام پہ تو اس کا احسان یقیناً ہوگا، چونکہ عوام تو علماء کے ماتحت ہوتی ہے، وہ تو علماء کے محسن اعظم ہے۔ امام اعظم کی ذات کا مکمل تعارف انشاءاللہ میں کسی اور موقع پہ کراؤں گا، بس ایک مختصر سی بات عرض کروں اور اس کے بعد ایک اعلان کرنا ہے۔ میں آپ سب سے دست بستہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، اللہ و رسول کے لیے میری بات کو مکمل سنیں۔ شافعی مذہب کے بہت بڑے عالم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مقام غوثیت عطا فرمایا ہے، اور بڑے صاحب کشف بزرگ گزرے ہیں، امام عبد الوہاب الشعرانی رحمہ اللہ۔ امام عبد الوہاب الشعرانی رحمہ اللہ شافعی مذہب کے عالم ہے۔ اپنی کتاب میزان الشریعۃ الکبریٰ میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، اپنا ایک کشف لکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پاک سے، سینہ اطہر سے 5 نہریں نکلی ہیں، علم کی، فقہ کی، قرآن کی، حدیث کی، فہم قرآن و حدیث کی 5 نہریں نکلی ہیں۔ تو ایک نہر کچھ دور جا کر سوکھ جاتی ہے، وہ ہے امام ابو داؤد ظاہری رحمہ اللہ کی نہر، یعنی ان کی فقہ، ان کا مذہب، جو امام احمد بن حنبل کے شاگرد تھے وہ۔ پھر فرماتے ہیں کہ آگے 4 نہریں چل رہی ہیں، چلیں گی، پھر قرب قیامت 3 نہریں سوکھ جائیں گی اور ایک ہی نہر جاری رہیں گی جس سے لوگ اپنی علمی پیاس بجھائیں گے۔ اس نہر کا نام ہے مذہب حنفی، یعنی قرب قیامت تمام ادیان ختم کر دیے جائیں گے، ایک ہی دین ہوگا، دین اسلام، اور سارے فقہی مذہب ختم ہو جائیں گے، ایک ہی مذہب رہے گا، مذہب حنفی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ مذہب حنفی کیا ہے۔ میں، آپ، ہم سب، ہم جن بزرگوں کی یاد مناتے ہیں، بڑے بڑے بزرگان دین،
اس مذہب حنفی کے پیروکار ہیں۔ یہ مذہب حنفی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دین بھیجنے والا، نبی کریم دین لانے والے، حضرات صحابہ اس دین کو چلت پھرت کر کے، جہاد کر کے پھیلانے والے، اس دین کو کتابی شکل میں جمع کرنے والے، اللہ بھیجنے والا، رسول اللہ لانے والے، صحابہ پھیلانے والے، اور امام اعظم اس دین کے جمع فرمانے والے ہیں۔ جی ہاں، امام اعظم وہ ہے جنہوں نے اس دین کو جمع فرمایا۔ 12,93,000 مسائل قرآن و حدیث سے آپ نے جمع فرمایا اور اسے کتابی صورت دے دی، اور رہتی دنیا تک کے لیے مجھ پر، میرے اگلوں پر، میرے پچھلوں پر، میری نسلوں پر، ہم سب پر امام اعظم ابو حنیفہ کا احسان ہے اور قیامت تک رہیں گا۔ ہم تو الحمدللہ اہل سنت ہے، ہمیں کوئی دعا تعویذ دے دے تو ہم اس کی یاد مناتے ہیں، ہمیں کوئی دم کر دے تو ہم اس کا عرس مناتے ہیں، ہے نا؟ تو ہم تو ایسے لوگ ہیں جو بزرگوں سے محبت کرتے ہیں اور ان کی یادیں مناتے ہیں، اور امام اعظم کا تو وہ احسان ہے کہ ہماری عبادات، ہمارے معاملات، ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ ان کے قرض کے نیچے دبا ہوا ہے۔ یعنی ہم چاہیں بھی تو ان کے احسان کو فراموش نہیں کر سکتے ہیں، جان نہیں چھڑا سکتے ہیں۔ ہم چاہیں تو اپنی چمڑی نکال کر سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کے پائے اقدس میں پہنا دیں جوتی کی حیثیت سے، تب بھی ان کا احسان عظیم ہم اتار نہیں سکتے ہیں کہ انہوں نے اتنی محنت فرمائی، 40 سال مسلسل محنت کی، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی عطا کردہ فہم و فراست سے انہوں نے قرآن و سنت سے وہ مسائل نکالے اور ہمیں مشقت میں پڑھنے سے بچایا۔ آج آسانی کے ساتھ کوئی بھی بات ہوتی ہے، ہم کسی عالم سے پوچھتے ہیں، وہ عالم امام اعظم ابو حنیفہ کے بتلائے ہوئے مسائل کو دیکھ کر عوام کی رہبری کرتا ہے، اور دنیا کے ہر عالم کی گردن پہ امام اعظم ابو حنیفہ کا احسان ہے، خواہ کوئی مانے یا کوئی نہ مانے، ہے نا؟ کوئی مانے یا نہ مانے۔ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کے لوگ مکر جاتے ہیں، مکرنا نہیں چاہیے۔ جیسے اور بزرگوں کی یاد منائی جاتی ہے، شعبان المعظم کے پورے مہینے میں امام اعظم ابو حنیفہ کی یاد منائی جانی چاہیے۔ ائمہ کو اس پر خطاب کرنا چاہیے، امام اعظم کی زندگی پر، آپ کی امانت داری پر، دیانت داری پر، آپ کی سخاوت پر، عبادت پر، ریاضت پر، کشف و کرامت پر، آپ کی فقہی صلاحیت پر، اجتہاد و استنباط پر، آپ کی فہم و فراست پر، یہ ساری چیزوں پر، اور بالخصوص آپ نے کس طرح دین نبوی کو محفوظ کیا، آثار صحابہ کو محفوظ کیا، احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کیا اور اس امت تک پہنچایا۔ حضور غریب نواز ہندوستان تشریف لائے، آپ سے پہلے بھی اسلام آ چکا تھا، لیکن آپ کی محنت سے بڑی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے، تو الحمدللہ ہم سرکار غریب نواز کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں اور ان کا عرس پاک مناتے ہیں۔ وہ غریب نواز جس امام کے پیروی کرتے تھے، وہ غریب نواز جس امام کے مقلد تھے، اسلام لائے یہ تو بتاتے ہو، لیکن مذہب کون سا لے کر آئے؟ مذہب حنفی لے کر آئے۔ جی ہاں، دین محمدی مذہب حنفی لے کر آئے۔ تو دین محمدی لانے کا آپ شکر مناتے ہیں اور غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ کی یاد مناتے ہیں، تو ساتھ میں وہ مذہب حنفی بھی لے کر آئے۔ اس مذہب حنفی کے بانی مبانی یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 1292 سالہ عرس پاک ہے، دھوم دھام سے منائیے۔ اور ایک طریقہ میں آپ کو بتا دوں کہ فقیر کی تنظیم ہے، تنظیم سنی جمعیت الاحناف۔ الحمدللہ میں نے اپنی تنظیم کی نسبت بھی امام اعظم کی طرف کی ہے۔ احناف یہ حنفی کی جمع ہے، یعنی ہم حنفیوں کی تنظیم جمعیت الاحناف۔ تو اس تنظیم سے تقریباً 7 سالوں سے کرلا ویسٹ میں جری مری، نارائن نگر، گھاٹ کوپر وغیرہ کے علاقوں میں جو یو پی، بہار، بنگال اور ملک کے کونے کونے سے غریب مسلمان آ کر بسے ہوئے ہیں، سنی صحیح العقیدہ مسلمان، ان کی مالی مدد کی جاتی ہے، علاج کے لیے، راشن کے لیے، روزگار کے لیے، گھر کے کرائے کے لیے، مختلف اوقات میں شادی وغیرہ کے لیے ان کی مدد کی جاتی ہے۔ اور پابندی سے ہر مہینہ 100 فیملیز کو راشن دیا جاتا ہے، جن میں اکثر بوڑھی خواتین ہیں، لا ولد ہیں، جن کی اولادوں نے چھوڑ دیا ہے، طلاق شدہ ہے، معذور بھائی ہے۔ ہر مہینہ انگریزی 11 کو راشن دیا جاتا ہے، اس بار بھی 11 مارچ کو دیا جائے گا، اور اس راشن کا ثواب ہم سرکار امام اعظم کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ تو امام اعظم کے احسانات تو ہم اتار نہیں سکتے ہیں، احسان نہیں، احسانات نہیں اتار سکتے ہیں، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے
کہ ہم اپنے آپ کو ان کے غلاموں میں اپنا نام لکھوائیں. اور قیامت کے دن جب قرآن کہہ رہا ہے کل اناس بامامہم، ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، تو فخر سے آپ کا سر اونچا ہو جائے گا جب آپ کو کہا جائے گا اے حنفیو ادھر آ جاؤ. اور الحمدللہ اس امت محمدیہ کا 80% حصہ جن کا مقلد ہے، تو ایک بڑی تعداد امام اعظم ابو حنیفہ کے غلاموں کی ہوں گی. تو بارگاہ امام اعظم میں قرب حاصل کرنے کے لیے، ان کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے، ان کی عنایات کو اپنے حق میں کرنے کے لیے ضرور بالضرور آپ اس کار خیر میں حصہ لیں. 11 مارچ کو جو راشن بٹے گا، ہر مہینہ ویسے تو 1000 کا بٹتا ہے، لیکن اس 1292 سالہ عرس کی نسبت سے جو راشن بٹ رہا ہے وہ 1292 روپے کا ہے، ایک فیملی کا پارسل. تو آپ کی جتنی حیثیت ہو، 1292، اس سے کم، اس سے زیادہ، 10-20 فیملی کا حصہ لینا چاہیں آپ، نسبت رضا سے 25 فیملی کا، نسبت سرکار غوث سے 11 فیملی کا، نسبت سرکار غریب نواز سے 6 فیملیز کا، جتنا آپ حصہ لینا چاہیں، نسبت سرکار امیر معاویہ سے 22 فیملی کا، یا جو بھی آپ سے بن پڑیں ضرور بالضرور حصہ لیں. چونکہ ہمیں اپنے بزرگوں کی یاد منانی بھی ہے، اور شرعی تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے، غیر شرعی کام، خرافات، بدعات سے بچتے ہوئے، جو صحیح منہج ہے سلف صالحین کا، اسی کا اتباع کرتے ہوئے بزرگوں کی یاد منائی جانی چاہیے. اور امام اعظم کی یاد تو ضرور بالضرور منائیں. امام ابو داؤد الخریبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پہ واجب ہے کہ ہر نماز کے بعد امام اعظم کے لیے دعا کرے. اگر امام اعظم ہی نہ ہوتے تو آپ کو نماز پڑھنے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا. آپ کو نہ وضو کرنا آتا، نہ غسل کرنا آتا، نہ نماز پڑھنی آتی، نہ نماز کے مسائل معلوم ہوتے، نہ حج کے، نہ زکوٰۃ کے، نہ نکاح کے، نہ طلاق کے، نہ بیع کے، نہ شفاء کے، نہ سفر و حضر کے، کسی چیز کے مسئلے آپ کو پتہ نہیں ہوتے. آج آسانی سے جو آپ یہ مسئلے بحر شریعت، فتاوی رضویہ، فتاوی ہندیہ، در مختار وغیرہ سے نکالتے ہیں، تو اگرچہ ان کے لکھنے والے بزرگ الگ ہیں، لیکن اس میں وہی باتیں لکھی ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمائی ہے. تو امام اعظم کا یہ احسان عظیم ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے دین کو مدون کیا، کتابی شکل میں کیا، اور اس شورائی مذہب کو امت کے سامنے پیش کیا. اور قیامت تک انشاءاللہ الرحمن مذہب حنفی کا ڈنکا بجے گا، امام اعظم کا ڈنکا بجے گا. دنیائے فقاہت میں تیرا نام رہے گا، نعمان تیرے نام سے اسلام رہے گا انشاءاللہ الرحمن. بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اگر آپ کچھ تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو میرے نمبر پہ رابطہ کریں 9820672770. اور میں آپ کو امام اعظم کا واسطہ دے کر ہی عرض کر رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو مکمل سننے کے بعد اپنے دوست احباب تک شیئر کریں، تاکہ سب تک یہ خبر پہنچے، وہ یادیں بھی منائیں اور اس کار خیر میں حصہ بھی لیں، تاکہ ہمارا جو علاقہ غریب علاقہ ہے، یہاں کے غرباء کی مدد ہوتی رہے. اللہ تعالی ہم سب کو مذہب مہذب اہل سنت و جماعت یعنی حنفی مذہب یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین.